الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم۔ حضرات، جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، جو ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب جو ہر جمعے کے بعد یعنی نماز جمعہ علی حجویری مسجد میں پڑھنے کے بعد عمران ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے یہ پیغام اسلام، پیغام قرآن اور پیغام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نیٹ ورک کے تھرو پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں، میں بھائی ایوب صاحب کا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ، کچھ لوگوں نے آج روزہ رکھا، لیکن الحمدللہ یو کے بھر میں 99% اہل سنت و جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہیں، پورے کے پورے قاعدے قانون کے مطابق، آبزرویٹری کے مطابق انشاءاللہ کل بروز ہفتہ یعنی 25 اپریل کو رمضان شریف کا آغاز کریں گے، یعنی پہلا روزہ رکھیں گے۔ رمضان شریف کی آمد میری طرف سے تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کو رحمت والے مہینے کی مبارکباد۔ الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں لے کر ہمارے پاس مہمان کی حیثیت سے تشریف لے کے آتا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے مہمان کسی کے پاس جاتا ہے وہ اس کی مہمان نوازی خوب کرتے ہیں، اور وہ جب واپس لوٹتا ہے خوش ہو کر وہ احباب میں، دوستوں میں، فیملی میں جا کے بتاتا ہے کہ میں مہمان گیا، میری بہت خدمت کی، میرا بہت احترام کیا، عزت کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رمضان مبارک اللہ کی طرف سے مہمان کے طور پر یہ مہینہ ہمارے پاس تشریف لاتا ہے۔ اس میں ہم عبادت کر کے، اس میں ہم قرآن کی تلاوت کر کے، اس میں ہم عبادت کر کے، اس میں ہم صدقہ و خیرات کر کے، یعنی اس کو راضی کریں گے، ہم سے یہ راضی ہو کر جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جائے گا، خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے خوشی کا پیغام لے کے جائے گا۔ اور پھر اس مہینے میں پوری کی پوری اسلام کی ہسٹری ہے، یعنی 3 رمضان مبارک کو حسنین کریمین کی والدہ محترمہ مخدومہ کائنات، رسول کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر، جنتی عورتوں کی سردار اور ولایت کے امام مولا علی کائنات، مرتضی علی، مشکل کشا علی، شیر خدا علی، کرم اللہ وجہ الکریم علی کی اہلیہ مبارکہ، ان کا یوم وصال ہے 3 رمضان مبارک کو۔
پھر 11 رمضان یا 10 رمضان رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی پہلی حرم پاک، تمام مسلمانوں کی روحانی ماں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمام مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں، ان کا جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے۔ 17 رمضان مبارک کو نبی مکرم علیہ السلام کی وہ محبوبہ کائنات جو نبی مکرم علیہ السلام کی حرم پاک خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا صدیق با کمال رضی اللہ تعالیٰ کی نور نظر لخت جگر جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے، اور 17 رمضان کو ہی اسلام اور کفر میں پہلی جنگ، جسے جنگ بدر کہتے ہیں، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا، 17 رمضان مبارک کو وہ بھی تاریخ ہے۔ اور پھر 21 رمضان مبارک کو حسنین کریمین کے والد محترم، اللہ کے شیر، جن کا نامی اس میں گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ رمضان اور پھر نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، نزول قرآن کی رات، لیلۃ القدر کی رات، وہ بھی رمضان میں ہے۔ یعنی اسلام کی ہسٹری پوری کی پوری رمضان مبارک کے مہینے کے اندر وابستہ ہے۔ وہ ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم عبادت کر کے، رمضان کے روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے اس کو خوش کر کے بھیجیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز سفارش کرے گا، مولا میں اس کے لیے سفارش کر رہا ہوں جس نے پورا مہینہ میری تلاوت سنی، وہ حافظ قرآن جس نے تلاوت سنائی، مولا کریم ان کی بخشش کی سفارش کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائیں گے۔ رمضان بھی جنہوں نے روزے رکھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رمضان بھی سفارش کرے گا، اللہ رمضان مبارک کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے۔ اور پھر جن کے اوپر قرآن کریم فرقان حمید نازل ہوا، جن کی وجہ سے رمضان ملا، جن کی وجہ سے قرآن ملا، جن کی وجہ سے جس سارے کا سارا نظام اللہ نے سجایا، رحمت دو عالم، سید دو عالم، فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی سفارش فرمائیں گے۔ مسلمانوں، کلمہ توحید اور رسالت پڑھنے والوں، آئیے رمضان کا ادب و احترام کیجیے۔ ایک واقعہ میں عجیب و غریب سناتا ہوں۔ یعنی ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی، اس نے رمضان کا احترام نہیں کیا۔ ایک دن روزے رکھتا ہے، روزہ افطار کرواتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، رمضان کا روزہ رکھنے والے کے سامنے نہ وہ پیے نہ وہ کھائے، احترام کرے اس کا جس نے روزہ رکھا ہوا۔ اس نے رمضان کے مہینے میں روزے داروں کے سامنے کھا لیا۔ والد کو پتہ چلا، والد نے اس کے ساتھ سختی کی، یعنی ڈانٹا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اس کو آخری وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ توحید و رسالت نصیب فرمایا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا وہ جنت میں ٹہرا ہے، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟
کہا میرے بیٹے نے رمضان کے مہینے میں روزے داروں کے سامنے کھانا کھایا اور اس نے احترام نہیں کیا تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو ڈانٹا، اس کو مارا۔ اللہ نے اس وجہ سے خوش ہو کر مجھے کلمہ توحید و رسالت بھی نصیب فرما دیا اور جنت بھی نصیب فرما دی۔ یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کے سامنے نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے۔ اور پھر اللہ اکبر، جس نے 16، 17، 18 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کی ہے، اور ایک وہ آدمی جس نے اس کی افطاری کا اہتمام کیا، خواہ کھجور کے ساتھ ہی خواہ پانی کے ساتھ ہی اس کا روزہ افطار کروایا۔ تیرے اور میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب ملا اتنا ہی افطار کرانے والے کو اجر و ثواب ملا۔ اور پھر مسلمانوں، یہ بڑی ہی محبت والی بات ہے، سنیے، نبی رحمت علیہ السلام کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھنا مسلمانوں کا یہ محبوب عمل ہے، ہو بھی کیوں نہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کے وقت سحری کے وقت جو سحری کھانے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے اٹھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المستحسرین، فرمایا سحری کھانے والے پر، سحری کے وقت اٹھنے والے پر اللہ کے فرشتے بھی دعا اور رحمت لے کے آتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت اللہ ان انسانوں کو 70,000 انسان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یعنی سحری کے وقت مقبولیت کا وقت ہے، مقبولیت کا، اللہ سحری کے وقت مقبولیت والے وقت میں ہر روز وہ جن پر جہنم واجب ہو گئی، اللہ ان کو جہنم سے 70,000 انسانوں کو آزاد کر کے جنت میں ان کو پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے افطاری کے وقت بھی اللہ ان انسانوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ افطاری کی وہ مقبولیت، افطاری کا ٹائم، وہ قبولیت کا وقت، اللہ 70,000 انسانوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ہر روز اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو جنت یعنی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ رمضان کی برکت، یہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں لوٹنے کے لیے تمام مسلمان یعنی وہ تیار ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم جہاں بیٹھ کے جہاں عمران ریسٹورنٹ میں جو میسج ریکارڈ کرواتے ہیں، یہ مسجد علی حجویری ہمارے بھائی الحاج محمد افضل بٹ قادری مرحوم، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان ہمارے بھتیجے عرفان افضل بٹ، عثمان افضل بٹ اور عمران افضل بٹ، اور بھائی چودھری محمد افضل صاحب، بھائی محمد ایوب صاحب، اللہ سب کو اپنے دین و دنیا کی راہ نصیب فرمائے۔ اللہ میرے والدین کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور پوری روح زمین پر جتنے قبرستان ہیں، قبرستانوں میں جتنے مسلمان مدفن ہیں، اللہ رمضان کی برکت سے اور قرآن کی برکت سے، صاحب قرآن کی برکت سے اللہ کریم ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو بقع نور بنائے، نبی علیہ السلام کی ان کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اپنی اولادوں کی خوشی نصیب فرمائے۔ اللہ سب کو اس بیماری سے، اس وبا سے، رمضان رحمت والے مہینے کی برکت سے، اور جن کے توسل سے یہ رحمت والا مہینہ ملا ہے، قرآن ملا ہے، نبی مکرم علیہ السلام کی رحمت کے وسیلہ سے،
اہل بیت رسول کے وسیلہ سے مولا ہم سے اس بیماری کو، اس مصیبت کو، اس امتحان کو اٹھا لے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ مولا کریم ہماری توبہ کو قبول فرما لے، مولا کریم ہماری دعا کو قبول فرما کر اس سے ہمیں تمام انسانوں کو چھٹکارا نصیب فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر ملیں گے۔